اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین کرام، آج کی اس 12ویں ایپیسوڈ کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں قضا روزے کے احکام کے بارے میں، شرعی احکام کے بارے میں عرض کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، اگر کوئی دیوانہ شخص یعنی جو ذہنی مریض ہو وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کے عالم دیوانگی کے روزوں کی قضا واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس پر زمانہ کفر کے روزوں کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن اگر ایک مسلمان کافر ہو جائے اور پھر دوبارہ مسلمان ہو جائے تو ضروری ہے کہ ایام کفر کے روزوں کی قضا بجا لائے۔ نمبر 3، جو روزے انسان کی بے حواسی کی وجہ سے چھوٹ جائیں ضروری ہے کہ ان کی قضا بجا لائے، خواہ جس چیز کی وجہ سے وہ بے حواس ہوا ہو وہ علاج کی غرض سے ہی کھائی ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی میڈیسن انسان کھا لیتا ہے اور وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، تو جب بھی وہ اس کے حواس بحال ہوتے ہیں تو اس پر جو روزے ہیں جو اس نے چھوڑے تھے ان کی قضا واجب ہے۔ نمبر 4، اگر کسی شخص پر کئی سال کے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی قضا واجب ہو تو جس سال کے روزوں کی قضا پہلے کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اگر آخر رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کا وقت تنگ ہو، مثلا آخری رمضان المبارک کے 5 روزوں کی قضا اس کے ذمہ ہو اور آئندہ رمضان المبارک کے شروع ہونے میں بھی 5 دن ہی باقی ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آخری رمضان المبارک کے روزوں کی قضا بجا لائے۔ نمبر 5، اگر کسی شخص پر کئی سال کے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی قضا واجب ہو اور وہ روزے کی نیت کرتے وقت معین نہ کرے کہ کون سے رمضان المبارک کے روزے کی قضا کر رہا ہے تو اس کا شمار آخری ماہ رمضان کی قضا میں نہیں ہوگا۔ نمبر 6، اگر کوئی بیماری یا حیض یا نفاس کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے اور اس مدت کے گزرنے سے پہلے کہ جس میں وہ ان روزوں کی جو اس نے نہیں رکھے تھے قضا کر سکتا ہو مر جائے، انتقال ہو جائے، تو ان روزوں کی قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ نمبر 7، اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے اور اس کی بیماری آئندہ رمضان المبارک تک طول کھینچ جائے تو جو روزے اس نے نہ رکھے ہوں ان کی قضا اس پر واجب نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ ہر دن کے لیے 1 مد طعام یعنی 3 پاؤ گندم، جو یا آٹا یا روٹی وغیرہ فقیر کو دے۔ لیکن اگر کسی اور عذر مثلا سفر کی وجہ سے روزے نہ رکھے ہوں اور اس کا عذر آئندہ رمضان المبارک تک باقی رہے تو ضروری ہے کہ جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا کرے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ ہر ایک دن کے لیے 1 مد طعام فقیر کو بھی دے۔ نمبر 8، اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے رمضان المبارک میں روزے نہ رکھے اور رمضان المبارک کے بعد اس کا عذر دور ہو جائے اور وہ آئندہ رمضان المبارک تک عمدن یعنی جان بوجھ کر روزوں کی قضا نہ بجا لائے تو ضروری ہے کہ روزوں کی قضا کرے اور ہر دن کے لیے 1 مد طعام یعنی 3 پاؤ گندم، جو، آٹا یا روٹی فقیر کو دے۔ نمبر 9، اگر کوئی شخص قضا روزے رکھنے میں کوتاہی کرے حتیٰ کہ وقت تنگ ہو جائے اور وقت کی تنگی میں اسے کوئی عذر پیش آ جائے تو ضروری ہے کہ روزوں کی قضا کرے اور احتیاط کی بنا پر ہر ایک دن کے لیے 1 مد طعام فقیر کو بھی دے۔ 10، اگر انسان کا مرض چند سال تک طول کھینچ جائے تو ضروری ہے کہ تندرست ہونے کے بعد آخری رمضان المبارک کے روزے جو قضا تھے جو چھوٹ گئے تھے ان کی قضا بجا لائے، اور اس سے پہلے جو سال گزر گئے تھے ان کے ماہ مبارک رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی قضا نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہر دن کے لیے 1 مد طعام فقیر کو دے۔ نمبر 11، جس شخص کے لیے ہر روزے کے عوض 1 مد طعام فقیر کو دینا ضروری ہو وہ چند دنوں کا کفارہ ایک ہی فقیر کو دے سکتا ہے۔ نمبر 12، اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کرنے میں
کئی سال کی تاخیر کر دے تو ضروری ہے کہ ان کی قضا کرے، اور پہلے سال میں تاخیر کرنے کی بنا پر ہر روزے کے لیے ایک مد طعام فقیر کو ادا کرے، لیکن باقی کئی سال کی تاخیر کے لیے اس پر قضا تو واجب ہے، لیکن یہ طعام دینا فقیر کو واجب نہیں ہے۔ نمبر 13، اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے جان بوجھ کر نہ رکھے تو ضروری ہے کہ ان کی قضا بجا لائے، اور ہر دن کے لیے 2 مہینے روزے رکھے، یا 60 فقیروں کو کھانا کھلائے، یا ایک غلام کو آزاد کرائے، اور اگر آئندہ رمضان المبارک تک ان روزوں کی قضا نہ کرے تو احتیاط لازم کی بنا پر ہر دن کے لیے ایک مد طعام کفارہ بھی ادا کرے۔ نمبر 14، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھے اور دن میں کئی دفعہ جماع یا استمنا کرے تو اس کے لیے یا کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو، مثلا کئی دفعہ کھانا کھائے، تب بھی ان تمام کنڈیشنز میں، تمام صورتحال میں اس پر ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ نمبر 15، باپ کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے کے لیے احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ باپ کے روزوں کی قضا اسی طرح بجا لائے جیسے نماز کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 16، اگر کسی کے باپ نے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ کوئی دوسرے واجب روزے مثلا منتی روزے نہ رکھے ہوں تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ بڑا بیٹا ان روزوں کی قضا بجا لائے، لیکن اگر باپ کسی کے روزوں کے لیے اجیر بنا ہو، یعنی کسی سے روزے رکھنے کے لیے اجرت لی ہو اور اس نے وہ روزے نہ رکھی ہوں تو ان روزوں کی قضا بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آلہ الاطہار شرعی احکام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔